بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے میرے بھائی بہن جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اور میری بیٹیاں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، اور جو بار بار شادی کے وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں اور اب مایوس ہو کر بیٹھے ہیں۔ عمر ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، کوئی رشتہ اگر ہو بھی جاتا ہے، کہیں پہ اگر بات بن بھی جاتی ہے تو وہ شادی سے پہلے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، نکاح ہونے سے پہلے پہلے وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میرے بھائی بہن جو عرصہ دراز سے شادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کبھی کسی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے صحیح جگہ پر رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا تو اچھا خاندان نہیں ملتا، اور اگر اچھا خاندان مل بھی جاتا ہے تو وہاں پر بات نہیں بن پاتی، تو اللہ کی ذات سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات سے پر امید ہو کر کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ میں کیوں اس بات پر زور ڈال رہا ہوں کہ آپ نے اس وظیفہ کو لازمی کرنا ہے؟ میں کیوں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا؟ وہ اس لیے کہ یہ میرا خود کا بار بار آزمایا ہوا وظیفہ ہے، کیونکہ میں نے آج تک جس کو بھی اس وظیفہ کے بارے میں بتایا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اس کا ایسی جگہ پر رشتہ ہو گیا کہ جہاں پر وہ چاہتا تھا، جتنا اچھا خاندان وہ چاہتا تھا وہاں پر اس کا رشتہ ہو گیا، اور آج وہ میرے بچہ بچی اپنی جگہ پر اپنے خاندان میں خوش ہیں، اپنی قسمت پر رشک کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں مجھے دعائیں دیتے ہیں، مجھے فون کر کے بھی کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ خاندان خود چل کر ان کے گھر پر آیا اور ان کا ہاتھ مانگا۔ میرے پاس اتنی زیادہ مثالیں ہیں، اتنے زیادہ لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر بتانے سے قاصر ہوں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، یہ بہت قلیل ٹائم ہوتا ہے۔ بس آپ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، اللہ تعالیٰ تکبر سے اور خود کی بڑائی کرنے سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود کی بڑائی بیان کرنا پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، کیونکہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کچھ بھی اگر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہو رہا ہے، اس لیے میں بڑا بول نہیں بولتا، لیکن آپ میری بات پر یقین کر کے یہ وظیفہ لازمی کریں، چاہے کتنی ہی زیادہ مشکلات آپ کے رشتہ کرنے میں آ رہی ہوں، یا اگر کسی نے آپ کے رشتہ کرنے پر بندش لگائی ہوئی ہے، تب بھی یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا کارآمد ہے کہ آپ کی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہاں دنیا میں جو کچھ بھی انسانوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی انسانوں کے پیٹھ پیچھے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، بس آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو منوانا نہیں آتا۔ اور رہی شادی کی بات، نکاح کی بات، تو یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر چاہتا ہے وہیں پر رشتہ ہوتا ہے، اور آسمانوں پر ہی انسانوں کے جوڑے بنتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو منائیں، اور یہ وظیفہ اس چیز میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے جتنی بھی رکاوٹیں آپ کے رشتے میں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آپ کے رشتے ہونے میں ہیں، وہ اس عمل کے پڑھنے کی وجہ سے دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، بلکہ ان سب رکاوٹوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، اور زندگی بھر دوبارہ آپ کا سامنا ان رکاوٹوں سے نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ انتہائی طاقتور اور انتہائی با اثر وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے، اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں۔ جیسے
ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں، اور اتنا سا کام کرنے میں آپ کا صرف 1 سیکنڈ ہی لگے گا، لیکن ہمارا اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں مزید کام کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان وظیفہ ہے اور دن رات میں ایک بار ہی یہ عمل کرنا ہے۔ چاہے تو یہ عمل دن میں کر لیں، چاہے تو آپ یہ عمل رات میں کر لیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کی عادت ہر عمل سے پہلے بنا لیں۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کے کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف 3، 5، 7 یا 11 بار پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابی بن کعب کو نصیحت فرمائی کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 16ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورت طٰہٰ۔ اس سورت میں 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں۔ اس کو پڑھنے میں بمشکل آپ کے 6 سے 7 منٹ ہی لگیں گے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کی مشکلات دیکھیں تو آپ کے 6-7 منٹ کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ کوئی اتنا بڑا عمل بھی نہیں ہے کہ آپ نے لمبے عرصے تک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اس عمل کو صرف 1 مرتبہ کریں گے، اور انشاءاللہ 1 مرتبہ کے کرنے سے ہی یہ عمل آپ کے سامنے اپنے معجزاتی اثرات ظاہر کر دے گا، اور انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا رشتہ اس جگہ پر ہو جائے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس قدر اچھے خاندان میں آپ کی نسبت طے ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا رشتہ کسی اچھی جگہ پر ہو جائے تو آپ نے اس عمل کو فوراً ہی روک دینا ہے۔ یہ عمل بچہ بچی خود بھی کر سکتے ہیں، یہ والدین بھی اپنی نیک اولاد کے رشتے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس اس عمل کے کرنے میں ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران کسی بھی شخص سے بات نہیں کرنی۔ یہ احتیاط آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ایک دفعہ کے کرنے سے ہی یہ وظیفہ آپ کی خواہش پوری کر دے گا۔ کوشش کریں کہ عمل کرتے ہوئے اپنی ذہنی یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور اپنی توجہ کو صرف ایک نقطے پر مرکوز کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اگر اس عمل کے کرنے سے پہلے 6 رکعت نماز نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے مجرب عمل بن جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔